بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ۔ ان کا مسلمان ہونا آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوا دیا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر کار سے گھوڑے دوڑا دیے، اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا اور مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال، وہ سب کو کھا جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کا کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدھا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے غصہ میں آ کر کہا تم نے اس کو مان لیا ہے، اب میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم سب نے مل کر یہ شرک کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اس زندگی تک چل سکتا ہے تو کچھ تجھے کرتا ہے لے کر آئے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعہ کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے خط ڈال دیا اور پیداوار میں کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر دباؤ، ٹڈیاں، جوئیں، میڈک اور خون کی نشانیاں بھیجیں، مگر جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو خطا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر اللہ عذاب ڈال دے گا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی، ادھر عذاب اللہ نکالتا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بنا کر دے گا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، آگے سمندر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، تو موسیٰ کی قوم پریشان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پریشان مت ہو، اپنا عصا پانی میں مارو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پانی میں ماری، پانی میں راستہ خود بخود نکل گیا، بن گیا، اور پانی وہیں رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور پیچھے لشکر آیا فرعون کا۔ جب اس نے دیکھا یا تو راستہ بنا ہوا ہے، پانی رکا ہوا ہے، بڑا خوش ہوا
یوں ہی فرعون کا لشکر سمندر کے کنارے میں گئے اور موسیٰ علیہ السلام اگلے کنارے پہ نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر چل پڑا اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔